اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنْ شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ یہ تینوں آیات پہلے آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ برکت کے لیے میں نے سورہ انعام کی 68، 69، 70 یہ تینوں آیات پھر سے پڑھ دی ہیں تاکہ ہر لفظ پر ہم 10 نیکیوں کے مستحق بن سکیں۔ اصل میں کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان تینوں آیات کا جو خلاصہ ہے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے ان تینوں آیات کے اندر کہ بری مجلس سے، بری صحبت سے، بری دوستی سے، بری سوسائٹی سے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی برے انسان بنے وہ بری صحبت سے بنے، اور جتنے بھی انسان اچھے بنے وہ اچھی صحبت سے بنے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بری صحبت کا اثر کیسا ہوتا اور اچھی صحبت کا اثر کیسا ہوتا۔ سب سے پہلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جس کا نام کنعان تھا، آپ کو معلوم ہے اور پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو بارش کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کیا۔ انہی ہلاک شدگان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بری صحبت، بری مجلس، بری دوستی میں بیٹھتا تھا۔ نبی کا بیٹا ہے، دیکھیے کتنی محنت حضرت نوح علیہ السلام نے کی اپنی قوم کے لیے، رات دن صبح شام دکانوں میں جا کر، گھروں میں جا کر لوگوں کو تعلیم کی اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا۔ اس میں سے 80 لوگ مسلمان ہوئے، سب نافرمان ہی رہے۔ ان کا بیٹا بھی نافرمان ہی رہا، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے اس سیلاب کے اندر جو طوفان آیا تھا اس طوفان میں ہلاک ہوا۔ نوح علیہ السلام نے آخری دم تک کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا تھا، اس کے دل کے اندر جو اس کا جو ضمیر تھا وہ بالکل مر چکا تھا، اور کافروں کے ساتھ ان کا بھی حشر ہوا۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جس کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ بہت بڑے مقام کے صحابی حضرت ابو سفیان ہیں، اس کی بیوی کرم حضرت ہندہ ہے۔ یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف تھے، دشمن تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ بعد میں پہلے اس کا نکاح ایک دوسرے صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ دونوں مل کر کے مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے۔ ان کی بیوی حضرت ام حبیبہ اور ان کے شوہر دونوں مل کر کے حبشہ گئے۔ وہاں حبشہ میں جا کر کے ان کا شوہر یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر بری سوسائٹی میں پھنس گیا، بری مجلس میں، بری صحبت میں، بری دوستی میں، برے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ اسی بیچ میں ایک مرتبہ یہ آ کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ مجھ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسائی مذہب اچھا دکھتا ہے، عیسائی مذہب اچھا دکھتا ہے۔ چنانچہ وہ عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ بری سوسائٹی میں، برے ماحول میں، برے دوستوں کے ساتھ یہ پڑھ کر کے ان کے دل کا جو ایمان تھا وہ ایمان بالکل ختم ہو گیا اور ایمان سے بھی محروم ہو گیا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کیسے تھے پہلے، ڈاکو، چور، لچے، لفنگے، ساری خرابیاں، ساری برائیاں ان کے اندر تھی،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منٹ کی صحبت نے ان کو رشک ملائکہ بنا دیا۔ قرآن کے اندر اللہ نے اس کو رضی اللہ تعالیٰ کا ان کو خطاب دیا گیا، اور وہ لوگ دنیا کے نگہبان اور دنیا کے محافظ اور دنیا کے حکمراں بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے۔ تو بتانا مقصود یہاں یہ ہے کہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، بے شمار قرآنی آیات کے اندر، بے شمار احادیث کے اندر بری صحبت سے منع کیا گیا ہے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آیت میں بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر بھی تقوی والی صفت پیدا ہوگی، اور برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت تک نیک لوگ رہیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ تاکید کر رہے ہیں، تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت کو عطر کی دکان سے تشبیہ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مثال دے کر کے صحابہ کرام کو بات سمجھاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہے، اس کی مثال جیسے کہ عطر فروش کی دکان، کہ اگر آپ عطر فروش کی دکان پر گئے، اگر آپ نے عطر نہیں بھی خریدا تو کم سے کم آپ کو عطر کی خوشبو تو آ ہی جائے گی۔ اگر عطر آپ نے نہیں بھی خریدا تو کم سے کم آپ کو عطر کی خوشبو تو آ ہی جائے گی۔ اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بھٹیاری کی دکان، بھٹیاری کی دکان پر آپ جائیے، لوہے کو آگ کے اندر جہاں تپایا جاتا ہے، ہتھیار بنایا جاتا ہے، وہاں جائیے آپ دیکھیے، اگر آپ نے ان سے کوئی سامان نہیں بھی خریدا تو کم سے کم آپ کو اس کا دھواں تو آ ہی جائے گا، میل کچیل تو لگ ہی جائے گا، اور اس کے دھوئیں کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر بھی اثرات پڑ ہی جائیں گے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ایسا ہے جیسا کہ عطر فروش کی دکان، اگر آپ نے عطر نہیں بھی خریدا خوشبو تو کم سے کم آپ کو مل ہی جائے گی۔ اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بھٹیاری کی دکان، اگر آپ نے وہاں آپ گئے، سامان آپ نے نہیں بھی خریدا تو کم سے کم اس کے دھوئیں سے آپ متاثر ہو ہی جائیں گے۔ اس لیے نیک صحبت اختیار کرنے کی قرآنی آیات کے اندر تاکید کی گئی ہے، اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ کوئی کسی کے اندر برائی اچانک نہیں آتی، کسی کے اندر خرابی اچانک نہیں آتی۔ بری دوستی، مثال کے طور پر ایک بچہ برے دوستوں سے لگ جاتا ہے، اس کو بیڑی پینے کی عادت نہیں ہے، لیکن دوست اس کو مجبور کرتا رہے پی لو، ایک کش مارو، سگریٹ پیتا، شرابی کو ڈائریکٹ شرابی نہیں بنتا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بعد اس کو بھی شراب کی عادت پڑتی ہے۔ پہلے کہتا ہے اس کا دوست ارے ذرا ایک آدھا گلاس پی لو، پھر ایک گلاس پی لو، اس طریقے سے اس کو پلا پلا کر کے عادی بنایا جاتا۔ اسی طریقے سے چور کوئی ڈائریکٹ چور نہیں بنتا، بری صحبت میں رہ کر چور بنتا، جواری کو ڈائریکٹ جواری نہیں بنتا، بلکہ بری صحبت میں رہ کر کے وہ جواری بنتا، شرابی بنتا، چور، لچا، لفنگا، اس کے اندر یہ برائیاں جو پیدا ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ وہ بری صحبت، بری سوسائٹی، برے ماحول میں رہتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ماحول اور سماج اور سوسائٹی اتنی خراب ہو گئی ہے، ہم چند منٹ تقریر کرتے، تھوڑے سے اثرات پیدا ہوتے، اس کے دل کے اندر تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوتی، لیکن یہاں سے جب جاتے ہیں تو 23 گھنٹے 24 گھنٹے برے ماحول میں، بری سوسائٹی میں، بری دوستی میں، بری مجلس میں، برے لوگوں کے ساتھ رہتے، جس کی وجہ سے ہدایت کی بات اور اچھی بات، دین کی بات اس کے دل کے اندر جلدی گھر نہیں کرتی ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ اس کو جو ہے ادھر مائل کرنا پڑتا۔ آپ کے سامنے میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے بری صحبت کی مثال بیان کی، اب دیکھیے نیک لوگوں کی صحبت۔ آپ کو معلوم ہے جگر مراد آبادی اور حفیظ جون پوری، یہ دونوں ہندوستان کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ انقلابی شاعر ہے، قومی شاعر، حکومتی شاعر، یہ حکومت کے شاعر تھے، اور اللہ نے ان کو آواز اتنی بہترین عطا فرمائی تھی کہ جب کسی مجلس میں یہ شریک ہوتے تھے پوری مجلس سے لوٹ لیتے تھے مشاعروں میں، اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی۔ لیکن کوئی مشاعرہ بغیر پیے یہ لوگ اٹینڈ نہیں کرتے تھے، پی کر کے وہاں جاتے تھے، یہاں تک کہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہتی تھی، اس کو پکڑ کر کے کھڑا کیا جاتا تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کے نیک بندے کی صحبت کی توفیق عطا فرمائی. جگر مراد آبادی، حفیظ جون پوری، یہ پینے والے لوگ تھے، اور شعراء کے اندر یہ صفت رہتی ہے، پیتے شعر پڑھنے کے لیے، شعر بنانے کے لیے، مشاعرے میں شرکت کے لیے پیتے یہ لوگ. لیکن ان دونوں کا نام جو میں نے لیا ہے، اللہ کے ایک نیک بندے کی صحبت ان کو مل گئی، اور جب اس نیک بندے کی صحبت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انقلاب عظیم پیدا کیا، زبردست انقلاب پیدا کیا. یہاں تک کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، ان لوگوں نے حج بھی کر لیا. اور جب شعر کا جو رخ بدلا، پہلے تو عاشقانہ شعر یہ کہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نیک بندے کی ان کو صحبت ملی اور نیک بندے کی صحبت اختیار کی تو شعر کے اندر ایک انقلاب عظیم پیدا ہوا، اور اس کا رخ دین کی طرف مڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ دینی شاعر بن گئے. تو یہ نیک صحبت کا دیکھیے اثر ہے، اور بری صحبت کا بھی اثر ہے. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، بری سوسائٹی میں بیٹھنے سے آج ہمارے نوجوان کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اس لیے تو ہو رہے ہیں نا، بری سوسائٹی میں بیٹھ کر کے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، بری مجلس میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، جس کی وجہ سے آج سماج کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے. رمضان میں دیکھیے کتنی کوشش ہوتی، کتنی محنتیں ہوتی ہیں، تفسیر ہو رہی، تقریر ہو رہی ہے، بڑے بڑے علماء کو بلایا جا رہا، پھر رمضان کے بعد ختم ہو جا رہا، کیونکہ اس کو بری صحبت چھوٹتی نہیں اور بری دوستی چھوٹتی نہیں. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو زبردست طریقے سے اس کی نگرانی کی جائے، بری صحبت سے، بری دوستی سے ان کو روکا جائے، بری سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے سے ان کو روکا جائے. اب میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، مستقل یہ موضوع ایسا جس کے اوپر تقریر کی جا سکتی ہے کہ بری سوسائٹی کا اثر کیسا ہوتا، اچھے نیک لوگوں کو صحبت اختیار کرنے سے آدمی کے لیے کیسا اثر پڑتا. بس ایک شعر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے جو اس وقت یاد آیا، اس کو بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت سارے ترا سارے کند، صحبت سارے ترا سارے کند، اور صحبت سارے ترا تارے کند. یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بنو گے، اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بنو گے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیکی تمہارے اندر پیدا ہوگی، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر تم برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے پھر برا جذبہ پیدا ہوگا، بری صحبت اختیار کرنے کا اثر پڑے گا، یہاں تک کہ آدمی کفر اختیار کرنے تک مجبور ہو جاتا. یہ جتنے مسلمان لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جتنے مسلمان لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے، اور اس کی وجہ تلاش کیجیے یہی ملے گی. بری سوسائٹی میں، بری دوستی میں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور انہوں نے ایمان جو چھوڑ دیا، ایمان سے محروم ہو گئے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری سوسائٹی سے، برے ماحول سے، بری مجلسوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت.